بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، اس کا تعارف سماعت فرمائیے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں، اس میں کلمات 3480 ہیں، اس میں حروف 14520 ہیں۔ سورہ آل عمران کا نام عمران کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آل عمران، عمران کے گھر والے۔ پہلی سورت کا نام سورت فاتحہ، دوسری کا نام البقرہ، اس تیسری سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، یعنی عمران کے گھر والے۔ وہ کون عمران ہے اور کس کے گھر والوں کی بات پر اللہ نے سورت کا نام آل عمران رکھا ہے؟ تو ناظرین و ناظرات، تاریخ میں 2 عمران گزرے ہیں جو بزرگ ہستی ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ابا جان والد گرامی، ان کا نام بھی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دوسرے عمران جو ہیں جن کے نام پر یہ سورت ہے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، جن کا نام حضرت عمران ہے۔ یہ قرآن مجید کی دوسری بڑی سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان اور ان کے گھر والوں کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کلام کی اتنی بڑی صورتوں کو اپنے پیاروں کے جانوروں کے ساتھ بھی منسوب کرتا ہے اور اپنے پیاروں کے گھر والوں سے منسوب کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں دراصل نسبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو نسبت کی قدر اللہ کرتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جائے، اس کی عزت اللہ کی نظر میں بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا جان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان، ان کا نام حضرت عمران ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت مریم کی جو امی ہیں، حضرت مریم کی جو امی یعنی حضرت عمران کے گھر والے نا، سورت کا نام یہ نا آل عمران، عمران کے گھر والے۔ تو حضرت عمران کی جو اہلیہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کی امی ہوئی۔ تو سیدہ مریم کی جو امی جان ہے، ان کا نام ہے سیدہ حنہ بی بی، اور وہ بیٹی ہیں سیدہ فاقوزہ بی بی کے۔ اور یہ جو حنہ بی بی ہیں، ان کی ایک اور بہن، ان کا نام تھا سیدہ عیشا بی بی۔ یہ جو سیدہ عیشا بی بی ہیں، یہ اہلیہ ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بی بی اور حضرت مریم کی امی جان حضرت حنہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہو گئیں۔ یہ بات، یہ رشتہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ آگے آپ کو سورت میں جب یہ موقع آئے گا تو آپ کے بڑے کام آئیں گی یہ باتیں۔ اس سورت میں زیادہ تر یہودیوں کی جو پھیلائی ہوئی باتیں تھیں، ان کی گمراہیاں تھیں، ان کا تو بیان سورہ بقرہ میں گزرا، لیکن ان کی رد بھی کیا گیا اور ان کی اصلاح بھی کی گئی۔ اب اس صورت میں زیادہ تر رخ جو ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے۔ عیسائیوں کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں اور ان گمراہیوں کی اصلاح اور عیسائیوں کی جتنی بھی گمراہ باتیں، ان کا رد جو ہے وہ اس صورت میں سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا۔ اس کے ابتدائی 4 رکوع جو ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئے، اور 7واں اور 12واں رکوع جو ہے نا، یہ بھی تقریباً غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا۔
لیکن یہ جو چھٹا رکوع ہے تیسری آیت سے مکمل آگے مکمل رکوع، یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا، اور 13ویں رکوع سے لے کر آخری رکوع تک یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ تو اس سورت کے اندر مختلف زمانوں میں مختلف ٹائموں پر رکوع نازل ہوتے رہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پوری سورت میں غیر مذہبوں کا، بد مذہبوں کا، عیسائیت کا، عقیدہ تثلیث رکھنے والوں کا رد ہے، اور جہاد مسلمانوں پر جو فرض ہوتا ہے تو جہاد سے پہلے، جہاد کے اندر اور جہاد کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، وہ سارے معاملات بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اور پھر اسلام میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا جس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا، وہ واقعہ مباہلہ بھی اسی سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا۔ سورہ آل عمران کا تعارف مکمل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران، پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ سورہ آل عمران، پہلا رکوع، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب دینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں، وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور وہ دوسری وہ ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے رب ہمارے دل ٹہڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا۔ اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ سورہ آل عمران،
رکوع نمبر 1 تفسیر سماعت فرمائیے۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، نجران کے عیسائیوں کا وفد سن 9 ہجری میں مدینہ شریف میں آیا، اور یہ نجران کے عیسائی 3 لاکھ کی آبادی پر مشتمل موجودہ جو جدہ شہر ہے، یہ جدہ سے لے کر پیچھے ساحلی پٹیوں سے آباد تھے آگے تک، مدینہ شریف کے قرب و جوار تک، اور مدینہ شریف کے قرب و جوار میں یہاں سے لے کر خیبر تک یہودی آباد تھے۔ تو یہ 3 لاکھ کی آبادی پر مشتمل لوگوں نے اپنی طرف سے وفد بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے کہ عیسائیت حق ہے، اور اسلام کے خلاف بات کرنے کے لیے آئے۔ اس کی تفصیل تو احادیث میں موجود ہے، اور شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مدارج النبوت میں بیان کیا ہے، اور مفسرین اکرام نے اسے تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اس وفد کے سوال اور جواب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کلمات جو کہے شرکیہ، تو اس پر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے۔ تو اس موقع پر یہ آیات اتری اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کے لیے کہ مسلمانوں کا رب کون ہے، جسے عیسائی رب مانتے ہیں اس کی کیا شان ہے، اور مسلمان جسے رب مانتے ہیں اس کی شان کیا ہے۔ تو بتایا کہ تم اندھیرے کے اندر دنیا کا کوئی مصور، دنیا کا کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں ہے جو اندھیرے کے اندر اور پانی میں تصویر بنائے۔ نہ پانی پہ کوئی آج تک تصویر بنا سکا، اور نہ اندھیرے میں تصویر بنا سکا۔ اللہ نے اپنا تعارف یہ کرایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے بیچ میں پانی کے اندر تمہاری خوبصورت تصویریں بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات مقطعات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں۔ تو جو راسخین العلم ہوتے ہیں، جن کا علم پکا ہوتا ہے، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے، وہ مقطعات کو بھی مانتے ہیں، متشابہات کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب بھی غور اور فکر کرتے ہیں وہ صرف محکم آیتوں پر غور کرتے ہیں، اور بس جن آیتوں سے دین اسلام کے احکام سمجھ میں آتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن دوسری آیات پر شک نہیں کرتے، اور وہ چونکہ ان کے علم سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں غور کر کے زیادہ کسی طرح اپنے آپ کو پریشان بھی نہیں کرتے اور بے ادبی بھی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، وہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر ایسی آیتیں جو سمجھ میں نہ آئیں ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اپنے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاؤ۔ تو اگر دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر دعائیں مجھ سے مانگا کرو، یوں کہا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت ہمارے اوپر ڈال اور ہمیں قرآن مجید کی ایسی آیتوں سے میں پڑھنے سے اور بحث کرنے سے بچا کہ جن کے اندر جو ہے یا اللہ متشابہات ہیں، یا اللہ ہمیں قرآن کی محکمات آیات کی برکت عطا فرما۔ یہ دعا میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کی محکمات آیات کا فیض عطا فرما۔ متشابہات اور مقطعات پر اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے اندر الجھنے اور پڑھنے سے ہم سب کو بچا۔ ہمارا سب ایمان ہے، تیری سب آیات پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمارا ایمان قبول فرما۔